اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ خطبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خطبہ آپ نے کربلا کے میدان میں جو دیا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور آرام اور تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں اہل بیت کو نبوت کی عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم عطا فرمایا اور دین کی سمجھ بوجھ عطا کی، اور سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور دانہ دل کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد حضرت امام نے فرمایا کہ میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں جانتا، اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ خدائے بزرگ و برتر تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں صبح ہماری شہادت ہے، اس لیے میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت اور روک نہیں ہوگی۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، اور جب مجھے قتل کر لیں گے تو کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اس خطبے کو سن کر سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے دوسرے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں نے یک زبان ہو کر کہا، کیا ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے خاص طور سے اولاد عقیل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ لیکن باہمیت بھائیوں نے کہا، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم انہیں یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے سردار، اپنے آقا اور بہترین ابن غم کو دشمنوں کے نزغے میں چھوڑ آئے ہیں؟ نہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی تیر چلایا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار کا کوئی وار کیا، اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ اللہ کی قسم، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال سب آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ کے ساتھ ہو کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے، اور جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ حضرت امام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن خوش نصیبوں نے اپنی جانیں فدا کرنے کی سعادت حاصل کی، اس مقدس عمرے میں حر بن یزید ریاحی قابل ذکر ہیں۔ عبداللہ بن عمیر کلبی کی شجاعت اور بہادری کا منظر حر نے اپنے نگاہوں سے دیکھا تو دل میں خیال ہوا کہ کہیں ناصر حسین مجھ سے پہلے قتل نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر حضرت امام عالی مقام سے اجازت لی اور دشمن کے سامنے پہنچے، اور نہایت شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 بھائیوں کو فی نار جہنم کیا، اور بہت پھرتی کے ساتھ لشکر ابن سعد کے میمنہ پر حملہ کیا اور خوب زور کی جنگ کی۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، اور وہ جانباز صادق داد شہادت دے کر فرزند رسول کے زانو مبارک پر جان فدا کر گیا۔ حضرت امام عالی مقام کے اقربا میں حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل حضرت امام عالی مقام سے راہ حق میں قربان ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹے، ابھی تمہارے باپ حضرت امام مسلم کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں مٹا، میں کس طرح تمہیں اجازت دوں
حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ اے ابن رسول، آپ کو اس ذات معبود برحق کی قسم جس نے آپ کے نانا جان کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، مجھے اجازت دیجیے، میرا دل اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہے۔ اور حضرت امام نے ان کا شوق شہادت دیکھ کر اجازت دے دی۔ اس ہاشمی جوان نے میدان میں آ کر مقابلہ کیے پکارا۔ یزیدی لشکر سے قدامہ بن اسد جو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، آپ سے مقابلے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر عبداللہ بن مسلم نے تلوار کا ایک ایسا زبردست وار کیا کہ وہ کٹ کر زمین پر آ گیا۔ آپ کی تلوار سے بہتر یزیدی زخمی اور کہیں ایک جہنم رسید کیے۔ آخر کار نوفل بن مزاحم نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اولاد حضرت عقیل کی شہادت کے بعد اب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام عالی مقام سے اجازت لے کر میدان میں تشریف لائے اور اپنی بہادری کا وہ جوہر دکھایا جس سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری یاد آ گئی۔ آپ جدھر رخ فرماتے دشمنوں کی صفوں کا صفایا فرماتے۔ آخر 21 کاری زخم لگنے سے قدامہ موصلی کے نیزے سے اور بقول بعض عبداللہ بن عقبہ کے تیر سے جام شہادت نوش فرما کر جنت کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال۔ حضرت امام عالی مقام کے سامنے دست بستہ کھڑے۔ حضرت امام دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا قاسم، کیا بات ہے؟ عرض کی کہ حضور والا، ابا جان کا جب انتقال ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور وصیت فرمائی تھی کہ اسے اپنے بازو میں باندھ لینا۔ ایک وقت آئے گا جب میرے بھائی حسین پر مشکل پڑے گی، تب اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا۔ چچا جان، اس سے زیادہ اور کون سی مشکل پیش آئے گی؟ میں نے تعویذ کھولا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم، کربلا کے میدان میں جب وقت آ پڑے تو علی اکبر کو میدان میں نہ جانے دینا، بلکہ خود پہلے جا کر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ چچا جان، میں اپنے ابا جان کی وصیت پوری کرنے کے لیے اجازت لینے آیا ہوں۔ حضرت امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا بیٹا، تمہیں دیکھ کر میں اپنے بھائی جان کی یاد تازہ کر لیتا تھا، تم ہی بتاؤ کس دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم نے عرض کی کہ چچا جان، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے تو کل قیامت کے دن میں اپنے ابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ جب حضرت قاسم کا اصرار زیادہ بڑھا تو آپ نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے انہیں سینے سے لگایا اور اجازت مرحمت فرما دی۔ ارزق کا بڑا بیٹا آپ کے مقابلے میں آیا۔ آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند منٹوں میں اس کو تڑپا کر رکھ دیا اور اس کی تلوار اٹھا لی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھا تو غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی بار میں اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ اب تیسرا بھائی انتہائی غیظ و غضب میں آیا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ارزق کا چوتھا بیٹا سامنے آیا تو حضرت قاسم نے اس کے کندھے پر ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ پھر دوسرا وار اس کے سر پر ایسا مارا کہ سر جسم سے جدا ہو گیا۔ جب ہاشمی شیر نے ارزق کے 4 بیٹوں کو جہنم رسید کر دیا تو ارزق کا سارا غرور خاک میں مل گیا، غصے سے کانپنے لگا اور جس مقابلے میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب انہی سے لڑنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو کر اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کی کہ چچا جان اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم ساقی کوثر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد نے چلا کر کہا اس نوجوان کو گھیرے میں لے کر قتل کر دو۔ چنانچہ دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ بالآخر شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے۔ فرمایا چچا جان آئیے اور میری خبر گیری کیجیے۔ حضرت امام نے اپنے بھتیجے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا جسم نازنین زخموں سے چور چور ہے۔ آپ نے سر قاسم کو گود میں لے کر چہرے مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھولی، پھر اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ حضرت قاسم کے بعد حضرت اور محمد کی شہادت ہوئی۔ پھر حضرت امام عالی مقام کے علم بردار حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاک کی خدمت میں آئے اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کی۔ ساتھ ہی یہ بھی عرض کی کہ اب مجھ سے علی اصغر اور دوسرے ننھے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں نہر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت امام پاک کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ فرمایا بھائی تم تو میرے علم بردار ہو، میری جان آپ پر قربان، اب مجھ سے ننھے بچوں کی پیاس اور ان کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، اس لیے آپ اجازت دیجیے تاکہ نہر فرات سے پانی لا کر ان کی پیاس بجھا سکوں۔ حضرت عباس علم بردار کا اصرار زیادہ بڑھا تو حضرت امام عالی مقام نے آپ کو سینے سے لگایا اور اشک بار آنکھوں سے رخصت دے دی۔ حضرت عباس ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے، نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس علم بردار کو نہر فرات کی طرف آتا دیکھا تو 2000 یزیدی لشکریوں نے آپ کا راستہ روک لیا۔ حضرت عباس نے یزیدی فوج سے خطاب فرمایا کہ اے کوفیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط اور قاصد بھیج کر نواسۂ رسول حضرت امام عالی مقام کو بلایا، اور جب وہ آ گئے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی اور دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، اور رسول زادیوں اور ننھے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسایا۔ سوچو، غور کرو، میدان حشر میں ان کے نانا جان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر تمام روئے زمین پانی ہو جائے تو بھی ہم لوگ تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہ لینے دیں گے۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا، ایک نعرہ شیرانہ لگایا، فرمایا حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن فاسق اور فاجر کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے۔ فرات کے محافظوں نے یہ کلمہ سنے تو حضرت عباس پر ٹوٹ پڑے، تلواروں، نیزوں، تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت عباس نے بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ فرمایا اور نہر فرات کے قریب پہنچ گئے۔ گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا، مشکیزہ بھرا اور ایک چلو پانی کا لیا، مگر ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آیا تو غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے اور علی و فاطمہ کے جگر پیارے پیاسے رہیں اور میں سیراب ہو جاؤں۔ فوراً پانی کو پھینکا، پھر مشکیزہ بائیں کندھے پر لٹکایا اور نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور اٹھا،
کہ راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، اگر یہ خیمہ حسین تک پہنچ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوشش میں تھے کہ کسی بھی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح یزیدیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاشیں گرنے لگی، خون کے نالے بہنے لگے۔ اسی طرح آپ برابر دشمنوں کو مارتے، کاٹتے، چیرتے، پھاڑتے خیمہ حسین کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک خبیث زارہ نامی نے پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا بایاں ہاتھ کٹ کر کندھے سے الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً مشکیزے کو اپنے دائیں کندھے پر لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے ایسا وار کیا کہ داہنا ہاتھ بھی کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزہ کا خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہ تھا۔ ایک بدبخت نے طاق کر ایسا تیر مارا کہ مشکیزہ کے پار ہو گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے۔ فرمایا کہ اے بھائی جان میری خبر کیجئے۔ امام عالی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علم بردار خون میں نہائے ہوئے ہیں، ان قریب جام شہادت نوش فرمانے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت عباس کی لاش کو اپنے خیمے میں اٹھا کر لائے، ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام عالی مقام نے جب دیکھا کہ جملہ احباب، اقربا، بھائیوں، بھتیجوں میں سب نے جام شہادت نوش فرما لیا، اور آپ کے ساتھ بجز آپ کے 3 صاحبزادوں امام زین العابدین حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، حضرت علی اصغر ابھی شیر خاڑ تھے، اور حضرت علی اکبر کی عمر شریف 18 سال۔ آپ نے خود بنفس نفیس میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت علی اکبر نے جب والد گرامی کو میدان میں جاتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر امام سے لپٹ گئے، عرض کی کہ ابا جان آپ میرے ہوتے ہوئے میدان جنگ میں کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمن پر ڈالی، فرمایا بیٹا میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطاں ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ کسی سے تعارض نہ کریں گے۔ لیکن حضرت علی اکبر نے بہت اصرار کیا، قسمیں دیں، تو امام عالی مقام کو چاروں ناچار اجازت دینی پڑی۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام عالی مقام نے خود اپنے ہاتھوں سے 18 سالہ حسین و جمیل جوان بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اپنے دست مبارک سے اسلحہ لگائے، تلوار حمائل کی، نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے ابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے قربانی کی طرف، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار کر چکے تھے تو کہا کہ میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہوں تاکہ شفقت پدری کی وجہ سے اس میں ناکامی نہ ہو۔ کربلا کی دھرتی پر حضرت امام اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھتے ہیں بلکہ خود اپنے ہاتھوں تیار کر کے اپنے بیٹے کو میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں اور ان کو قربان ہوتے اور لاشا لاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
حضرت علی اکبر جو شکل و شمائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے، میدان جنگ میں پہنچے اور مبارز طلب فرمایا، لیکن یزیدی لشکر میں سے کوئی سامنے نہ آیا تو آپ نے خود ہی لشکر اعداء میں گھس کر حملہ کر دیا اور اشقیاء کو درہم برہم کر دیا اور کافی دیر تک لڑتے رہے۔ جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو پلٹ کر ابا جان کی خدمت میں آئے، عرض کی کہ ابا جان پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے۔ حضرت امام نے ان کے چہرے کے گرد و غبار صاف کیے، اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈالی جس کے چوسنے سے انہیں تسکین ہوئی، پھر میدان میں آئے اور مبارز طلب فرمایا۔ عمرو بن سعد کی بار بار غیرت دلانے اور موصل کی گورنری کی لالچ میں طارق نامی ایک پہلوان آپ کے مقابلے میں نکلا، لیکن حضرت علی اکبر نے ایسا کاری وار کیا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ طارق کے بیٹے عمرو بن طارق نے جب اپنے باپ کا یہ حال دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق آیا، اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا اٹھا۔ اب یزیدیوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے مقابلے میں آئے۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان نابکاروں نے چاروں طرف سے آپ کو نرغے میں لے لیا اور اس چمنستان فاطمی کے پھول کو زخموں سے چور چور کر دیا۔ بالآخر آپ پشت زمین سے روئے زمین پر آ گئے، پکارا، یا ابنا ادرکنی، اے ابا جان میری خبر گیری فرمائیں۔ حضرت امام عالی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھائے، خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا، ان کے چہرے انور سے گرد آلود خون صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، ابا جان کا آخری دیدار کیا اور بہشت بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی کم سن، شیرخوار، پیاس سے بیتاب، شدت تشنگی میں تڑپ رہے۔ دشمنان اسلام یزیدیوں نے میدان کربلا میں نہر فرات کا پانی 7 محرم سے بند رکھا۔ 3 دن ہو گئے، اہل بیت اطہار پر کھانا پانی بند۔ بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا، خیمے میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں۔ ایسے عالم میں اس ننھے بچے کی خوش زبان کبھی باہر آتی اور کبھی بے چینی سے پورا بدن ہلنے لگتا۔ غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے، پھر چند لمحے بعد کبھی ماں کی طرف دیکھتے اور اپنی سوکھی زبان ماں کی طرف دکھاتے تو کبھی باپ کو دیکھ کر ان کی طرف دکھاتے۔ معصوم بچہ کیا جانے کہ ظالموں نے ان کے اوپر دانہ پانی بند رکھا ہے۔ جب اس ننھے بچے کی بیتابی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت رباب بن عمرو القیس یعنی والدہ علی اصغر بچے کو گود میں لیے حضرت امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ میرے سرتاج، اب علی اصغر کی پیاس اور بیتابی دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لے کر جائیں اور ظالموں کو دکھائیں، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاس اور بیتابی پر ترس آ جائے اور پانی کے چند گھونٹ اس کو پلا دیں۔ یہ ننھی سی جان 6 مہینے کا علی اصغر نہ جنگ کرنے کے لائق اور نہ میدان میں کارزار کے قابل۔ حضرت امام عالی مقام اس ننھے سے نور نظر کو سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے اپنا تمام کنبہ اور خاندان اور احباب کو تمہارے بے رحمی اور جور و جفا کی نظر کر دیا۔ اب بھی اگر آتش بغض و عناد جوش میں ہے
تو اس کے لیے میں ہوں۔ یہ میرا بچہ علی اصغر شیرخوار ہے، پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بےتابی دیکھو، اور کچھ شائبہ بھی رحم کا ہو تو اس کا حلق تر کر کے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ حضرت امام عالی مقام کی اس تقریر کا ظالمانِ سنگ دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس بے زبان بچے پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت ازلی حرملہ بن کاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام نے تیر کھینچا تو حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اور بچے نے تڑپ تڑپ کر باپ کی گود میں جان دے دی رضی اللہ۔ جب حضرت امام عالی مقام اس شگوفہ تمنا کو خیمے میں لائے اور ان کی والدہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچے میں بے تابانہ حرکت نہیں، سکون کا عالم ہے، تو گمان کیا کہ پانی دے دیا گیا ہوگا۔ حضرت امام سے دریافت کیا، فرمایا کہ وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرما لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک۔